کہ قاری افضل صاحب کی دعوت پر آپ نے لبیک کہا. ان کے رفقائے کار اور احباب کی خواہش کے احترام میں آپ نے سفر کیا. اپنی نیند کو قربان کیا. رات ڈھل رہی ہے مگر آپ جوانوں کا جذبہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی اس حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے. حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب ضلع مجدہو اور قاری ریاض احمد صاحب نے اس جلسے میں شرکت کے لیے اتنی بار اصرار کیا کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. کسی کا شعر ہے، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دونوں کو. ابھی پرسوں کی رات میں شہر محمد ہی میں تھا. محترم نقیب اجلاس کے سائے کرم میں اور کل صبح ایک لمبا سفر کر کے بستی پہنچا اور پھر آج آپ کے گھر میں آیا. لفظ بریلی میں اتنی کشش ہے کہ اس فقیر کو تکان کا احساس نہیں ہوتا. لفظ بریلی صرف ایک شہر نہیں ہے، اس وقت ایک نظریہ ہے. محبت رسول کی ایک تحریک کا نام بریلی ہے. ہم لوگ بریلی سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ بریلی والے نے محبوب کائنات کی محبت کا جام دیا. اسلام کے اصولوں میں محبت کو بڑی اہمیت ہے. اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے محبوبوں سے محبت، یہ سب اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں ہے. اور بریلی کے امام احمد رضا نے زندگی بھر یہی بتایا، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. بریلی شریف آنے میں تکان محسوس نہیں ہوتی. تقریباً 35 سالوں کا چکر لگانا اپنے لیے فقیر بڑی سعادت ہے. شہر بریلی سے محبت ہی کی بنا پر بریلی والوں سے بھی محبت کرتا ہے. دارالعلوم علیمیہ جب اندر ایک گوشت کا لطفہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اگر وہ گوشت کا لطفہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب ہے. الا وهي القلب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، دل اگر صحیح تو سارے اعضاء صحیح رہیں گے، اور اگر دل خراب تو سارے اعضاء کا کام گڑبڑ ہو جائے گا. اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا. اس دل کے اندر نہ جانے کیا کیا چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. آدمی کی اچھائی اور برائی کا سب سے پہلا اثر اسی پر ظاہر ہوتا ہے. فرمایا گیا کہ انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا کالا نشان
اس دل پر پڑتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو فوراً وہ نشان بھول جاتا ہے۔ گویا توبہ گناہوں کو دھلنے کے لیے واشنگ مشین ہے۔ جیسے آج کل بہت ساری چیزوں کے لیے واشنگ مشین ہے، کپڑے کی دھلائی کے لیے بھی واشنگ مشین، تو یہ مشین وہ ہے جو سب لوگ دکان سے خرید کے لا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کے گناہوں کو صاف کرنے کی مشین، واشنگ مشین کئی طرح کی چل رہی ہے۔ تو میں بھی ایک واشنگ مشین کا پتہ دے رہا ہوں کہ اگر آدمی نے گناہ کر لیا، آدمی نے غلطی کر لی، آدمی سے خطا ہو گئی، اور خطا انسان ہی سے ہوتی ہے، غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے۔ فرشتے تو گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء کرام سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، گناہ تو عام انسانوں ہی سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسے کوئی خطا سرزد ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور پھر یہ گناہ پر اکڑے نہیں بلکہ توبہ کرے، ندامت کے آنسو گرا دے، تو جو کالا نشان اس کے قلب پر پڑتا ہے وہ دھل جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت سیدنا امیر المومنین مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جو ہی آپ نے خطاب شروع فرمانا چاہا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا امیر المومنین میں آپ سے 4 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا ہے تمہارے سوالات؟ اس نے کہا میرا 4 سوال ہے، اس کا آپ جواب عطا فرما دیں، کوئی خطبہ دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے سوال کیا امیر المومنین ہمیں یہ بتائیں کہ قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ کیا چیز قریب ہے اور کیا چیز زیادہ قریب ہے؟ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ضروری کیا چیز ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے؟ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ تعجب کیا چیز ہے اور زیادہ تعجب خیز کیا چیز ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے اس طرح کے سوالات، اس نے سوال کیا کہ ضروری کیا چیز ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے، قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا ہے۔ یہ سوالات اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آپ نے کہا سنو، اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، اور یاد رکھیے یہ میں اپنی طرف سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قیامت ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارک بنا ہوگا اور اس میں آپ کو ٹہلنے کے لیے موقع دیا جائے گا۔ انڈیا گیٹ نہیں ہوگا کہ جہاں آپ کو ٹور کرایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 5 سٹار کوئی ہوٹل ہوگا جہاں پر آپ کے ٹھہرنے کا اعلیٰ انتظام ہوگا۔ ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ متى تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ادخرت لها شیئا، میں نے قیامت کی کچھ تیاری نہیں کی ہے، میرے پاس نیکیوں کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ ہاں یا رسول اللہ بس میرے پاس ایک ہی چیز ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس نیکیوں کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، میرے دل میں آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تم نیکیاں کرو، میری محبت تمہیں کیا کام دے گی، جاؤ تم اچھے کام کرو، میری محبت تمہیں کیا فائدہ دے گی۔ آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ پایا جائے گا۔ اس لیے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن تم میرے ہی ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا نام، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ قیامت
قریب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم پوچھتے ہو قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا ہے؟ سنو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت قریب ہے مگر اس سے بھی قریب ایک چیز ہے, اس سے بھی زیادہ قریب ایک چیز. حضرت علی فرماتے ہیں قیامت قریب ہے مگر موت زیادہ قریب ہے. موت زیادہ قریب ہے. قیامت قریب ہے مگر اتنے علماء بیٹھے ہیں سب قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اس سال قیامت نہیں آئے گی. یہ سب قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اس سال قیامت نہیں آئے گی. ہمارا یقین ہے کہ قیامت آئے گی. ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی اور قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے حساب کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دکھایا جائے گا. اس کا حساب و کتاب ہوگا. معمولی سے معمولی ظلم کا بھی بدلہ دلایا جائے گا. بڑی بڑی طاقتوں پر اترانے والوں کو بھی اس روز دیکھا جائے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے, نجدی آج ان سے التجا نہ کرے. میدان محشر میں پتا چلے گا کہ کون طاقتور ہے اور کون کمزور ہے. اس دن پتا چلے گا جب کوئی طاقت کام نہیں دے گی, اگر کام کوئی ذات دے گی تو مصطفیٰ جانے رہے. کیا ضرورت ہے؟ ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ انسان جس دن پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے بہت پہلے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں دن مرے گا. اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا ہے کہ اسے مرنا ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کے لوگوں کی عمریں زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں. کم وہ لوگ ہوں گے جو اور زیادہ دن جئیں گے. تو ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں 60 اور 70 اور 80 سال تک رہنے کے لیے. ہمارے آنے کی ابتدا اور جانے کی انتہا سب معلوم ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ آدمی کی موت کا جب وقت آ جائے گا تو ہم ایک سیکنڈ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر. ہم جینے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم دنیا میں آئے ہیں مرنے کے لیے. ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے. تو اب ہم چاہے ابھی جائیں یا 4 سال کے بعد جائیں, جانا تو ہے سب کو. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی جائیں گے, جو ہم کو جانے کے لیے تیاری کرتے انہیں بھی جانا ہے. ایسا نہیں کہ ان کو یہاں رہنا ہے. ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے دربار کو سجا کر کے بیٹھ کر کے گفتگو میں لگ کر کے لوگوں سے مزے لے رہا تھا. اتنے میں اس کا ایک وزیر آیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ کو مبارک ہو, آپ کو خوشی ہو. وزیر کی مبارکبادی کی کلمات سن کر کے بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا مبارکبادی دے رہے ہو, کیا خوشخبری لے کر کے آئے ہو؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, فلاں ملک کا بادشاہ جو آپ کا ہردم مخالف رہا کرتا تھا, آپ سے جنگ لیا مول لیے رہتا تھا, آپ کے ساتھ وہ مخالفت میں لگا رہتا تھا, وہ مر گیا. میں اس کی مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہوں. بادشاہ عقل مند تھا, بے پڑھا لکھا بادشاہ نہیں تھا, پڑھا لکھا بادشاہ تھا. اس نے پڑھ لکھ کر کے کرسی کو سنبھالا تھا. اس نے کہا ارے تم کیا خوشخبری دے رہے ہو, کیا مبارکبادی دے رہے ہو؟ کہا جی بادشاہ سلامت, آپ کا دشمن مر گیا, میں مبارکبادی دے رہا ہوں. کہا ارے بے وقوف, اگر تم نے کسی ایسی چیز کی مبارکبادی دی ہوتی جو میرے سامنے نہ آتی تب تو پھر میں مبارکبادی لیتا. اگر وہ مر گیا ہے تو کیا میں ہمیشہ زندہ رہوں گا؟ لیکن مجھے بھی تو اسی راستے سے گزرنا ہے. لہذا اگر کوئی کسی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سن لے, قیامت آئے گی. لیکن ہمارا ایمان ہے جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے. تو قیامت جب آئے گی تو نہ زمین رہے گی, نہ آسمان رہے گا, نہ چاند رہے گا, نہ سورج رہے گا, نہ یہ دنیا کی رنگینی رہے گی. مگر یہ بھی طے ہے جب تک ہم رہیں گے تب تک یہ سب رہے گا. جب تک ہم رہیں گے یہ کائنات رہے گی. جب تک ہم رہیں گے آسمان کا سورج رہے گا. ہم نہیں رہیں گے تو کچھ نہیں. نعرہ تکبیر, مسلک اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی. بتائیے قیامت پر ایمان ہے کہ نہیں ایمان؟
مگر اس پر بھی آپ کو ایمان ہونا چاہیے کہ جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا قیامت ہے نا. اور قیامت کوئی ایسا تو نہیں کہ پاک بنے گا. قرآن کریم سے پوچھئے, قرآن کریم فرما رہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب قیامت آئے گی تو زمین کو ایک جھٹکا لگے گا اور فلک پوش کے مارتے دھڑام سے زمین پر آ جائے گی. یہ 100 منزلہ بلڈنگ میں جو بنا رہے ہیں اور سونے چاندی کے برتن میں کھا کر کے غریبوں کا استحصال کر رہے ہیں, کل پتہ چلے گا جب قیامت آئے گی دھڑام سے یہ ساری بلڈنگیں زمین پر آ جائیں گی. زمین کو ایک جھٹکا دیا جائے گا اور سارا نظام برہم ہو جائے گا. یہ سورج جو آج پوری دنیا کو چمکا رہا ہے, جب قیامت آئے گی اس کی روشنی ختم ہو جائے گی, چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی, یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. مگر واہ مومن, تیرا رتبہ کتنا بڑا ہے, تیرا مقام کتنا بلند ہے, تیری عظمت رب کی بارگاہ میں کتنی ہے کہ اعلان ہو چکا ہے جب تک ایک بھی مومن رہے گا قیامت نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت تاج الفقہا, تاج الفقہا, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے. کیا بات ہے حضور, واہ. ارے میرے اعلیٰ حضرت, کیسی منظر کشی کی ہے آپ نے. ہر حال کو آپ نے قوم کے سامنے کس طرح سے پیش کیا ہے. شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے, کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا. ارے سنو, ہم بولتے نہیں ہیں, قرآن و حدیث جو ہمیں سکھا کر کے گئی وہی ہم قوم تک پہنچاتے ہیں. اگر کوئی جی رہا ہے تو ایمان والوں کے صدقے میں, کسی کو روزی مل رہی ہے تو ایمان والوں کے صدقے میں مل رہی ہے, بلکہ کسی کو کرسی بھی مل رہی ہے تو ایمان والوں کے. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت تاج الفقہا, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ سبحان اللہ. قریب ہے یارو روز محشر, چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر, جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. ہمارا ایمان ہے قیامت آئے گی. یہ تو اللہ کے پیارے محبوب سرور کونین کی عنایت ہے کہ ہمارے گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ قیامت, مگر کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. مگر بات یہ نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی, وہاں پر اصل میں حالات پڑھے لکھے لوگ اگر ہوتے تو ان کی سمجھ میں بات آ جاتی. اگر ایک بچہ 5 سال کا 10 سال کا سمجھ سکتا ہے کہ قیامت آئے گی تو دانشوروں کو سمجھ ہی جانا چاہیے کہ قیامت آئے گی. پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ ہی جانا چاہیے کہ قیامت آئے گی. اور اگر اب نہیں سمجھا تو کورونا سے تو سمجھ لینا چاہیے. قرآن نے بہت ساری چیزوں کو سمجھا دیا جو سپر پاور بنتے تھے, وہ سپر پاور ہو گئے, سپر کے بجائے صفر ہو گئے. ایک زکام کا مقابلہ نہیں کر سکے. اسی لیے قرآن کا اعلان 1400 سال سے ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بلند و بالا برکت والی ذات خدا کی ہے, بیدہ الملک, حکومت اسی کے قبضے میں ہے. وہ تو تمہیں اس لیے دے دیا ہے تاکہ دیکھے تم کہاں تک جاتے ہو. وہ تو اس لیے تمہیں دیتا ہے
وہ تمہیں مارتا ہے۔ میرے استاد گرامی شیخ القرآن علامہ عبداللہ خان عزیزی علیہ رحمت و رضوان، جن کو شیخ القرآن کے لقب سے ہندوستان کے علماء یاد کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی جب قرآن کریم کی تفسیر بیان فرماتے تو وجد میں آ جاتے اور فرماتے ظالموں کا ذکر کرتے ہوئے کہ بیٹو تم نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی مچھلی کا شکار کرنے جاتا ہے تو اپنے الفاظ کو سمجھاتے ہوئے کہ وہ جو کانٹا ہوتا ہے اس میں وہ چارہ ڈالتا ہے، مگر جو رسی ہوتی ہے اس میں ایک جگہ وہ ایک اور چھوٹی سی لکڑی باندھ دیتا ہے اور پھر لے جا کر کے وہ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جب پانی میں ڈالتا ہے اپنے کانٹے کو، اور مچھلی جب کھانے لگتی ہے تو وہ جس کو ہماری زبان میں ٹرنڈا کہا جاتا ہے وہ ایسے ہی تھوڑا تھوڑا ہلتا ہے، لیکن جو ہوشیار شکاری ہوتا ہے وہ فوراً ہی اس کو پکڑ کر کے نہیں کھینچتا ہے بلکہ وہ تھوڑا اور ڈھیل دیتا ہے، تھوڑا اور ڈھیل دیتا ہے، تھوڑا اور ڈھیل دیتا ہے، اور بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک پیر پانی میں ڈال دیتا ہے تاکہ جتنا کھانا ہو یہ کھا لے اور مکمل طور سے اس کے گلے میں کانٹا پھنس جائے، اور جب پانی بھر جاتا ہے تو وہ شکاری پکڑ کر کے اس کو کھینچ کر کے باہر لا کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ شیخ القرآن فرماتے کہ کیا تم اس کو نہیں دیکھتے ہو کہ یہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے؟ تو اس ڈھیل دینے کا مطلب مچھلی سمجھ رہی ہے کہ بڑھیا شکار آ گیا ہے، بہت بڑھیا چارہ مل گیا ہے، لیکن شاید وہ یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد انجام ہمارا کیا ہونا ہے۔ میں تفہیم کے طور پر کہتا ہوں اے مسلمانوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ظالموں میں نہیں ہیں، ہم تو ہمیشہ مظلوموں میں رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ظلم نہیں کیا ہے، ظلم کو برداشت کیا ہے، اور جو رب العالمین ہے وہ ہر ایک کی حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ جب اپنی گرفت میں لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہے بتا۔ آخری قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، میں نے اسی لیے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے اچھے سچے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن سب سے اچھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، قرآن سب سے پیارے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا ہوٹل میں بیٹھ کر کے شراب پیتے، آپ نے انجینئروں کو دیکھا ہوگا ہوٹل میں بیٹھ کر کے شراب نوشی کرتے، آپ نے سیاستدانوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے عیاشی کرتے ہیں، آپ نے حکمرانوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، مگر جن کے دل میں قرآن آ رہا ہے، جن کے دل میں رسول پاک کی حدیث آ جاتی ہے، جن کے دل میں رسول پاک کی عظمت آ جاتی ہے، جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، آپ انصاف اور دیانت کی زبان بولیے گا۔ کبھی گول بنا کر کے آپ نے ان حافظوں کو بھی ہوٹل پر شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی شراب گھٹی پر ان کو دیکھا؟ کیا آپ نے ان کو کھلے عام عیاشی کرتے ہوئے دیکھا؟ وہ انجینئر کیسا، وہ ڈاکٹر کیسا، وہ ماسٹر کیسا، وہ انجینئر کیسا ہے، وہ لائر کیسا ہے کہ جس کو اپنی عقل کی حفاظت کا بھی شعور نہیں رہ گیا۔ میں نے ایک موقع پر ایک ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ آخر شراب پینے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلے انسان کی عقل خراب ہوتی ہے۔ میں نے کہا جس خدا نے عقل دیا ہے اس عقل کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ اسے برباد کرنا چاہیے؟ کہا نہیں، اسے رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا اسی لیے اسلام نے شراب کو حرام فرمایا ہے کہ جس خدا نے عقل دی ہے وہ چاہتا ہے کہ عقل کو برباد نہ کرو۔ عقل جب برباد ہو جائے گی تو تم ظلم و ستم کے پہاڑ توڑو گے، عقل اگر صحیح رہے گی تو محبتوں کے پھول پتہ نہیں کیوں لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔
قرآن کی آیت کریمہ ہے. آپ چونکہ قرآن پڑھتے نہیں اس لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، مگر میرے تاج الشریعہ کسی مشکل میں پریشان نہیں ہوتا. میں نے تاج الشریعہ کو بہت سارے حالات میں دیکھا، بہت ساری مشکلات میں دیکھا. ملک کے حالات بدلتے اور بنتے رہے، مگر تاج الشریعہ کی جو روش تھی وہی تھی. وہ ہند میں رہے چاہے سندھ میں رہے، عرب میں رہے چاہے عجم میں رہے، اپنی کلاه تج ہے اسی بات پر کے ساتھ. ان کا ایک ہی مشن تھا، ان کا ایک ہی طریقہ تھا، ان کا ایک ہی کہنا تھا، دنیا میں کہیں رہو اس بات کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھو. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جام پلانے. ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں ہم آئے یہاں. یہ تو زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کہاں کہتے ہیں ہمیں حکومت دے؟ ہمارے رب نے فرما دیا کہ اگر دنیا کی حیثیت میری نظر میں مکی کے پر کے برابر ہوتی تو میں اپنے کسی دشمن کو کبھی نہیں دیتا، مگر ایک مکی کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت میرے دربار میں کچھ نہیں ہے، اس لیے جو چاہے لے جائے. میں نے اپنے اسپیشل بندوں کو کیا دیا ہے؟ میں نے اپنے مخصوص بندوں کو کیا دیا ہے؟ اپنے سب سے پیارے محبوب کی محبت دی ہے. پوری دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، مگر جس کے دل میں محبوب کی محبت ہوگی یہ محبت بھی باقی رہے گی، اور جو اس محبت کو اپنے دل میں رکھے گا وہ یہاں بھی روشن رہے گا. قرآن کریم میں فرمایا اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے ملبھیر ہو جائے، تمہارے سامنے کوئی جماعت آ جائے، تمہیں پریشان کرنا چاہے، تمہیں اذیت پہنچانا چاہے، تمہیں گالی گلوچ کرنا چاہے، تو تم گالی کا جواب تو گالی سے نہیں دے سکتے. کیوں؟ بات میں نے بہت پہلے اٹھائی تھی کہ یہ دل ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، اور دل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک دل جو گلاب کی طرح نرم ہوتا ہے، اور ایک دل جو پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہ دل مثل گلاب ہوتا ہے، اور جس کے دل میں کفر و شرک کی گندگی ہوتی ہے وہ پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے. اور پتھر کا کام کسی کو نفع پہنچانا نہیں ہے، بلکہ پتھر پھینکا جائے گا تو تیز لگے گی، پتھر سے کوئی خود ٹکرائے گا تو آواز آئے گی، پتھر کہیں گرے گا تو تکلیف دے گا. تو جن کا دل کفر و شرک کی گندگی کی بنیاد پر مثل پتھر ہے، ان سے کبھی نرمی کی امید نہ رکھو، بلکہ اپنے دل کو نبی کی محبت کے صدقے میں مثل گلاب بناؤ، اور جہاں رہو محبت رسول کی خوشبو بکھیر کر کے قوم کو معطر کر. واہ، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. کسی کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے نبی نے گالی دینے والوں کو دعاؤں سے نوازا اور یہ فرماتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیے، جانتی نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، اسے علم نہیں ہے، اسے حقیقت کا ادراک نہیں ہے. جس دن اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی معرفت کیسی ہے، جسے معلوم ہو جائے گا نبی کی ذات کیسی ہے، کتنی برگزیدہ ذات ہے، تو پھر وہ بھی اپنے جان کو قربان کر کے کہے گا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بارہ. آخری بات، اس وقت جو حالات ہیں اس پہ سب لوگ کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہوں گا قرآن کا جو نسخہ ہے اسی کو اپنائیے. فَتْبُتُوا، قرآن کہتا اگر ایسے حالات آ جائیں تو ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، بلکہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ.
اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ پر مضبوط اور پھر دوسرا کام کیا کرو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کو خوب یاد کرو اللہ کو صبح شام یاد کرو صبح اٹھو تو اللہ اکبر کہو شام کو سو تو اللہ اکبر کہو رات میں بستر پر جاؤ تو نبی پر درود بھیجو اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا تھا تو ان کی زندگی بڑی اطمینان بخش تھی وہ کہتے تھے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بستر پر سو صلی اللہ کہتے کہتے اور صبح کو اٹھو تو خدا کی کبریائی کا اظہار اور اگر اس شان سے دنیا سے چلے گئے تو ہمیں کیا غم ہے اس لیے کہ ہم یہاں بھی رہے تو نبی کے وفادار بن کے رہے اور قبر میں اگر جائیں گے تو مصطفیٰ اپنا اجالا وہاں لے کے آئیں گے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حسن چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا نماز کی پابندی کیجیے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور ترجمہ اعلیٰ حضرت پڑھیے اس سے دل کو سکون ملے گا قرآن کے اندر ہر مصیبت کا حل موجود ہے ہر مصیبت کا حل قرآن نے آپ کو عطا کیا ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کا ترجمہ پڑھیں عربی اور اردو اور انگلش میں بے شمار مذہبی کتابیں موجود ہیں ان کو پڑھیں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اپنے وقت کو برباد نہ کریں یہ وقت بڑی قیمتی شے ہے اللہ نے یہ وقت آپ کو عطا کیا ہے تو اس وقت کو کام میں لائیں گے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قرب میں آپ رہتے ہیں آپ ان کے پڑوس میں ہیں بڑی عظیم شخصیت تھی عرب و عجم کے علماء نے فرمایا ہے کہ 300-400 سال کے اندر اتنا بڑا عالم دنیا کے پردے پر کوئی پیدا نہیں ہوا 1000 کتاب لکھ کر کے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دنیا اسلام کو جو عظیم تحفہ عطا کیا ہے اس کی بنا پر دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ میں ایک مرتبہ افریقہ کا ایک ملک ہے جس کو ملاوی کہتے ہیں وہاں کے ایک شہر اس کا نام غالباً لیلانگوے یا برنڈائی ہے میں وہاں ربیع الاول شریف کے موقع پر تقریر کرنے کے لیے گیا اور اتفاق سے درمیان تقریر میں نے اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا جو ہی میں نے یہ نام لیا بیچ سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے نعرہ لگانا شروع کر دیا عشق محبت اعلیٰ حضرت میں دل میں سوچنے لگا یا اللہ 7 سمندر پار آخر اس کو کس نے بتا دیا کہ ہندوستان کے شہر بریلی میں ایک ہستی ہے جو محبت کی نشانی ہے جسے محبت کا روپ دے دیا گیا ہے عشق محبت اگر کہا جائے تو کسی اور ذات کا نام نہیں لیا جاتا ہے بریلی کے احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے کس چیز نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تو فوراً مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے جہاں تک سوگ پائے سوگنے والے اعلیٰ حضرت کا واقعہ آپ لوگ پڑھو اعلیٰ حضرت ہم لوگ اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں تقریباً 52-51 سال کی عمر ہو گئی ہے 10 سال سے پڑھنا شروع کیا ہے اعلیٰ حضرت کو اور اب تک پڑھ رہے ہیں مگر یہ نہیں سمجھ پائے کہ اعلیٰ حضرت کیا تھے سچی بات یہ ہے بلکہ کبھی کبھی علماء کی مجلس میں نے برملا یہ بات کہی کہ اس وقت بظاہر ہندوستان میں کوئی عالم ایسا نظر نہیں آتا کہ جو اعلیٰ حضرت کی تمام تصنیفات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لے سمجھنا تو دور کی بات ہے پڑھنے والے بھی بہت ہی کم ملیں گے نہ جانے کتنی کتابیں ایسی ہیں کہ ان کا نام بھی لوگ صحیح ڈھنگ سے نہیں لے پاتے اعلیٰ حضرت تو بڑی ذات ہے میرے مرشد گرامی آقائے نعمت مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے علمی جاہ و جلال کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک مرتبہ دیکھئے بات میں بات نکلتی آ رہی چونکہ بریلی کی جب بات آتی ہے تو پتہ نہیں کیوں جذبات کے تراکم میں ہیجان برپا ہو جاتا ہے بریلی شریف وہ محبت کا شہر ہے علم کا شہر ہے کہ جہاں سے ہر عقیدت مند کو بڑی سچی عقیدت ہونی چاہیے میرے تاج الشریعہ
مکہ مدینہ شریف میں بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، اور اسی میں ایک نوجوان عرب کا ایک شیخ کھڑا ہوا اور اس نے ایک سوال کر لیا۔ حضور تاج الشریعہ نے عربی زبان میں فوراً اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد جب ہندوستان تشریف لائے ایک ہفتے کے اندر پوری ایک کتاب لکھ دی، پوری ایک کتاب تحریر فرما دی۔ کتاب کا نام ہے نہایت الزین فی التخفیف عن ابی لہب یوم الاثنین۔ یہ کتاب کا نام ہے۔ اگر میں ایسے لکھ دوں اور اس پر زبر زیر نہ لگاؤں، اور جو لوگ مقابلہ آرائی کی بات کرتے ہیں اسے کہہ دیجئے صحیح ڈھنگ سے کتاب کا نام پڑھے تو ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ دال اور آٹے کا بھاؤ کیسا ہوتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے یہ کتاب لکھی اور عربی زبان میں لکھی۔ حضرت کا کرم، میرے پاس حضرت کے خادم کا فون گیا کہ حضور تاج الشریعہ یاد فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا خوش نصیبی ہے، سبحان اللہ۔ میں نے فون لگایا، حضرت نے پورا واقعہ مجھ سے حضرت نے فون پر بیان فرمایا کہ میں مدینہ شریف میں تھا، ایسا ایسا ہوا، اور میں نے وہاں سے آنے کے بعد یہ رسالہ لکھ دیا ہے، آپ کو بھیج رہا ہوں، ذرا پڑھ کے بتائیے کیسا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے مرشد گرامی کی عنایت تھی۔ پوری کتاب علم و عرفان اور دلائل سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت کے پوتے کا علم ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی ڈھولی، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار اعلیٰ حضرت کو پڑھیے۔ یہ مت کہیے کہ آپ کے پڑوس کے ہیں تو کیا پڑھے۔ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے صرف ولی ہی نہیں تھے، ولیوں کے سردار تھے۔ صرف کتب نہیں تھے، قطب زمانہ تھے، قطب الاقطاب تھے، عارف باللہ تھے، ولی کامل تھے، وہ سردار اولیاء تھے۔ ان کے وقت کی کیسی قدر و قیمت تھی، ذرا اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں۔ اسی بریلی شہر کا واقعہ ہے، اسی رامپور سے متعلق یہ واقعہ ہے۔ نواب رامپور کے بارے میں آپ نے نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ نواب رامپور کو خواہش ہوئی کہ علامہ نبی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے جن کے علم کا شہرہ ہو رہا ان کو دیکھا جائے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کی جوانی تھی، علم کا شہرہ ہو رہا تھا۔ نواب رامپور کو پتا چلا کہ بریلی میں مولانا نبی علی خان صاحب، علامہ رضا علی خان صاحب کے گھر میں ایک شہزادہ جلوہ گر ہوا ہے جس کا علم بڑا وسیع ہے، بڑے بڑے علماء اس کے علم کا اعتراف کر رہے ہیں۔ نواب رامپور نے خواہش ظاہر کی کہ کم از کم میں اس شہزادے کو دیکھ لوں۔ چنانچہ ایک موقع پر وہ بریلی آئے رامپور سے، اسی بریلی اسٹیشن پر ان کی ٹرین آ کر کے رکی۔ اس زمانے میں نوابوں کا جو جلوہ تھا وہ پرانے لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں، 3 بوگیوں پر مشتمل ان کی اسپیشل ٹرین رامپور سے آ کر کے بریلی رکی، اور ڈاک بنگلے میں جا کر کے نواب صاحب نے قیام فرما لیا، اور یہاں سے اپنے ایک خادم کو سوداگران اعلیٰ حضرت کے پاس بھیجا اور ان سے کہلوایا کہ جا کر کے آپ مولانا احمد رضا خان صاحب سے کہہ دیجئے کہ میں نواب رامپور آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ اگر آپ ڈاک بنگلے میں تشریف لے آئیں تو میں آپ کا دیدار کر لوں۔ 3 دن تک میرا یہاں پر قیام رہے گا، آپ جس دن موقع پا جائیں تشریف لے آئیں، اور اگر آپ کے پاس اتنی فرصت نہ ہو کہ یہاں آ سکیں تو پھر مجھے حکم دیجئے، میں خود آپ کے پاس سوداگران آپ کے گھر آ کر کے آپ کی زیارت کروں گا۔ جب خادم نے یہ بات اعلیٰ حضرت سے جا کر کے کہی، میرے اعلیٰ حضرت نے کیا